جی میرا سوال یہ ہے جہنم سے بچنے کا اور جنت میں جانے کا صحیح اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کا سیدھا اور سچا راستہ کیا ہے۔ تو دیکھیے، جس مالک نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے۔ اچھائی میں سکون، برائی سے نفرت اور بے چینی، یہ اس نے رکھی ہے ہمارے اندر، اور اس سے اشارہ ہوتا ہے قدرت کا کہ اچھائی پہ چلو۔ اچھائی پر چلنے میں سکون پیدا کر دیتا ہے وہ۔ برائی سے منع کا آدیش ہے اللہ کا، برائی پر نہ چلو۔ تو ہمیں اختیار دیا ہے، چھوٹ دی ہے اس نے ہمیں موت تک، ورنہ اگر وہ چاہے تو ایک ذرہ برابر، ایک کण کے برابر بھی ہم برائی نہیں کر سکتے۔ تو اب ہم سوچ رہے ہیں کہ جہنم سے بچ کر، نرک سے بچ کر جنت میں جانے کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چل کر۔ اللہ کے حکم کیا ہیں پہلے یہ سمجھ لیں۔ اللہ کے حکم ہر چھوٹی بڑی برائی سے انسان کو بچاتے ہیں، اور انسان کی روح کو، آتما کو اور شریر کو برائی سے پاک کرتے ہیں، مگر جو اس پہ کرتویہ کرے، عمل کرے۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے کہ اللہ کے حکم پر چل کر، ہر چھوٹی بڑی برائی سے بچ کر، اپنی روح کو، اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مر جانا۔ یہ ہے جنت میں جانے کا سیدھا راستہ، جہنم سے بچنے کا۔ اور آج کے زمانے میں سنسار کے سچے مالک کے سچے حکم پوتر قرآن مجید کے اندر ہیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ کے حکم پر چل کر اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مر جانا، یہ ہے سچا راستہ اور سیدھا راستہ۔ یاد رکھیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ کے حکم، ایشور کے حکم کے دوارا سیدھی راہ پر انسان چلے۔ اللہ کے حکم کے دوارا سیدھی راہ وہ ہے جو ہر چھوٹی بڑی برائی سے بچا کر، اچھائی کے دوارا اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مر جائے۔ تو یاد رکھیں، انسان کے اندر سیدھی راہ کی اللہ کی بنائی ہوئی رچنا ہے۔ اچھائی پر چلنے کا آدیش ہے، برائی سے بچنے کا آدیش ہے۔ جب انسان اچھا کرم کرتا ہے تو قدرت اس کے اندر سکون پیدا کر دیتی ہے، اشارہ کرتی ہے کہ اسی راستے پہ چل، اس کا انجام دنیا میں بھی اچھا ہوگا اور مرنے کے بعد بھی اچھا ہوگا۔ اور جب گناہ کرتا ہے، پاپ کرتا ہے، تو قدرت انسان کے دل دماغ میں بے چینی پیدا کر دیتی ہے، یہ اشارہ کرتی ہے کہ اس راستے پہ نہ چل، اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہوگا اور مرنے کے بعد بھی برا ہوگا۔ یہ آدیش ہے اللہ کا، یہ سیدھا راستہ ہے اللہ کی بنائی ہوئی فطرت رچنا کے دوارا، یہ سیدھا راستہ ہے اللہ کا۔ انسان کے اندر سیدھی راہ کی اللہ کی بنائی ہوئی رچنا ہے۔ اگر سچائی اور اچھائی پر سیدھا چلے گا تو اللہ کو پالے گا۔ یاد رکھنا، اللہ کو اگر چلتا رہے گا بالکل سیدھا، ٹیڑھی راہ نہ پکڑے گا، اسی رچنا کے دوارا اچھائی پر چلتا رہے، برائی سے بچتا رہے۔ تجھے اس نے سمجھ دی ہے کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے۔ انسان جانتا ہے اس چیز کو، کیا اچھائی اور کیا برائی ہے۔ تو اچھائی پہ چلتا رہے، برائی سے بچتا رہے، اور پلس اللہ کے حکموں کو پہچان اپنی اندر کی رچنا سے، اور اچھائی پہ چلتا رہے، برائی سے بچتا رہے۔ یہ سیدھی راہ ہے۔ اگر اس سیدھی راہ پہ چلتا رہے گا، ٹیڑھا میڑھا نہ گھومے گا، ٹیڑھی راہ نہ پکڑے گا، تو اللہ کو پالے گا۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ دنیا میں بھیجا اس لیے گیا ہے ہمیں۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دکھوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، پریشانیوں کا گھر، خطروں کا گھر، موت کا گھر، بیماریوں کا گھر، دھوکے کا گھر۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا۔ اللہ نے خود فرمایا ہے، کھیل تماشا۔ بنانے والا خود کہہ رہا ہے یہ زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا، دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے انسان کی یہ دنیا کی زندگی۔ تو اس دھوکے کے گھر میں ہمیں بھیج کر کے اللہ نے ہمارا امتحان لیا ہے، ناپیدار بالکل بیکار زندگی دے کر یہاں ہمیں بھیج دیا ہے، جو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔
یہاں پھر ہمارا ٹیسٹ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا دکھوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، موت کا گھر، خطروں کا گھر، دھوکے کا گھر بنائی ہے۔ اب انسان کے اندر اپنی یاد اور بندگی کا مادہ اللہ نے رکھ دیا ہے، اپنی یاد کا مادہ رکھ دیا ہے اور بندگی کا مادہ، کہ انسان محتاج ہے، محتاجی اس کے اندر رکھی ہے۔ اگرچہ یہ بھول ہی جائے وہ بات الگ ہے، ورنہ اٹھتے بیٹھتے میں، دکھ تکلیف میں ایک اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ انسان اپنی آتما پر غور کرے، جب اٹھتا بیٹھتا ہے، تھک جاتا ہے، تو اس پر غور کرے کہ ایک اللہ کو پکارتا ہے، چاہے زبان الگ الگ ہوں لیکن پکارتا ایک کو ہی ہے۔ تو اللہ نے اپنی یاد اور بندگی کا مادہ انسان کے اندر رکھا ہے اور اپنی رچنا کو بنا دیا ہے۔ جنت کے شوق رکھے ہیں، جہنم کے خوف رکھے ہیں، شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے۔ یہ تمام چیزیں، اچھائی میں سکون، برائی میں بے چینی گھبراہٹ، یہ ساری چیزیں رکھی ہیں۔ اب دنیا میں بھیج دیا ہے، اب جا دنیا میں، تو دنیا میں جا کر مجھے ڈھونڈ۔ اللہ کا اعلان ہے، اب تو دنیا میں جا کر مجھے ڈھونڈ اگر تو نے مجھے ڈھونڈ لیا، اگر تو نے مجھے پا لیا، اگر میں تجھے مل گیا تو تجھے سب کچھ مل گیا، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ اب دنیا میں کتنے سارے انسانوں کی بھیڑ ہے، جو اللہ کو نہیں جانتا وہ مردہ ہے، یاد رکھنا۔ جو ایمان والا ہے وہ زندہ ہے، جس کو اپنے اصل سچے مالک کا خبر ہے، اس کے حکم جانتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہے۔ اور جو دنیا میں بھٹک رہا ہے، دنیا کے کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے، نہ اسے یہ پتہ کہ میں دنیا میں کس نے مجھے پیدا کر کے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، میرے جیون کا مقصد کیا ہے، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، کیوں مر جاؤں گا، دنیا بٹورنے میں لگا ہوا ہے۔ اسے کوئی نہ آگے خبر، نہ پیچھے کی خبر، نہ اوپر کا ہوش کہ اللہ مالک ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ لاکھوں انسانوں کو روز پیدا کرتا ہے، لاکھوں کو موت دے کے اٹھا لیتا ہے، امتحان کا سمے پورا کر کے۔ اب اتنے سارے انسانوں میں سے جو دل سے سچائی کے ساتھ اللہ کو پانا چاہے گا، اللہ اسی کو اپنا سچا راستہ دکھائے گا، ورنہ انسان بھٹک کر مر جائے گا۔ تو یاد رکھیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ ہماری سانس سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ ہمارے دل و دماغ کا حال خوب اچھی طرح جانتا ہے، کیونکہ بنایا ہی اس نے ہمیں، کیا اس کو خبر نہیں ہوگی؟ تو وہ جانتا ہے ہم سچے دل سے اس کی کھوج کر رہے ہیں یا نہیں۔ جو سچے دل سے اس کی کھوج کرے گا، اللہ کو پانا چاہے گا، سچائی کی تحقیق کرے گا، سچا راستہ جاننا چاہے گا، اللہ اسی کو راستہ دکھائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھیں، جو کچھ ہمیں اس جیون میں سمے ملا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بس یہی سمے ملا ہے، دوبارہ جیون نہیں ملے گا۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اے انسان، انمول تیرا جیون یوں ہی گنوا رہا ہے، اور کس اور تیری منزل کس اور جا رہا ہے۔ تیری منزل تو تھی اللہ کو راضی کرنا، تو دنیا بٹورنے میں لگا ہوا ہے، جیون کا سمے کو برباد کر رہا ہے۔ تو جو اللہ کو راضی کر کے مرا وہ ہمیشہ کا جیون پائے گا، اور جو اللہ کو ناراض کر کے مرا وہ ہمیشہ تباہ ہو جائے گا۔ تو اس زندگی کے بیس پر یا تو ہمیشہ کی کامیابی ہے اگر اللہ کو راضی کر کے مرا، اگر ناراض کر کے مرا تو پھر ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے۔ اس پہ بھی غور کریں ہم کہ ہمیشہ یا تو کامیابی ہے اور یا ہمیشہ ناکامی ہے۔ دو بات ہیں، لیکن اس کی گہرائی بہت بڑی ہے۔ اب ذرا سوچ سکتے ہو کہ ہمیشہ کامیابی یا ہمیشہ ناکامی۔ اس لیے جیون کے وقت کو برباد نہ کریں، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں۔ تو اس جیون کی پریکشا میں جیون کی بازی ہارنے والے انسان سے مرنے کے بعد سورہ فاتحہ کے حساب سے اللہ تعالیٰ یہی سوال کرے گا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ میرے بندے، تو نے مجھ سے میرا سچا راستہ مانگا دنیا میں، تو نے میری طرف دھیان لگایا، تو نے سچائی کی نیتی دل سے اپنا کر میری کھوج کی، تو نے مجھ سے میرا سچا راستہ مانگا، دنیا میں تو نے مجھ سے مانگا تھا، تو بندے کو معلوم ہوگی کہ میں نے نہیں مانگا،
دنیا بٹورنے میں لگا رہا ہیں. تو نے میری قدر ہی نہ کی. بے شک قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ایسی نہیں کی جیسے کرنا چاہیے تھی. تو نے میری قدر ہی نہ کی، تو نے میرا احسان ہی نہ مانا. تو کچھ نہ تھا، میں نے تجھے انسان بنایا. زمین میری، آسمان میرا، سورج میرا، چاند میرا، ہر چیز میری. تجھے میں نے جیون دیا، تجھے میں نے کھلایا پلایا ہیں. تو نے میرے احسان کا بدلہ کیا دیا؟ ناشکری سے دیا. تو نے میرے احسان کا بدلہ ناشکری سے دیا. تیرے سامنے لوگ مرتے رہے، میں موت دے دے کر اٹھاتا رہا. تو دنیا بٹورنے کے کھیل تماشے میں لگا رہا. یاد رکھنا، یہ دنیا میں مال دولت کی دوڑ، کوٹھی بلڈنگ کی دوڑ، اللہ کو بھول کر جس چیز کی بھی انسان دوڑ لگا رہا ہے، اللہ اسے کھیل تماشا بتا رہا ہے. جیسے منداری کھیل کرتا ہے نا کچھ سمے کے لیے، ایسے ہی زندگی کا کھیل ہے کچھ سمے کے لیے. یہ ایسا جیون جو کبھی بھی ختم ہو جائے، جس کا انسان کو خود پتہ نہ ہو، ایسے جیون کو کامیاب بنانے کے لیے دوڑ لگا رہا ہے. مالک کی طرف غور نہیں کر رہا، کس نے جیون دیا ہے، کیوں دیا ہے ہیں. سب ڈوڈوگی بجا رہے ہیں. کوئی منتری بننے کی ڈوڈوگی بجا رہا ہے، کوئی پولیس میں بھرتی ہونے کی ڈوڈوگی بجا رہا ہے، کوئی فوج میں بھرتی ہونے کی ڈوڈوگی بجا رہا ہے، کوئی بزنس میں ڈوڈوگی بجا رہا ہے. کھیل تماشے کی طرح. جس مالک نے جیون دیا اس کی طرف کوئی دھیان نہیں، کوئی غور نہیں. دنیا کے کھیل تماشے میں لگے پڑے ہیں. تو دنیا کے کھیل تماشے میں لگا رہا. تیرے سامنے لوگ مرتے رہے، مگر تجھے اپنی موت کا کوئی ہوش نہ آیا کہ مجھے بھی مرنا ہے اور میں کبھی بھی یہاں سے جا سکتا ہوں. میرا ایک مالک ہے جس نے مجھے جیون دیا ہے. تو نے میری طرف غور ہی نہ کیا ہیں. اب میرے بندے، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا. جیسے جس نے کرم کیے اسے ویسے ہی بدلہ دوں گا. میری ناشکری کا انجام جہنم کی آگ ہے، نرک کی آگ ہے ہیں، جو تو نے اپنے کرموں سے، اپنے ہاتھوں سے خود کمائی ہے. میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ تمہارے کرموں کی ہی آگ بن گئی ہے ہیں. ہاں، اب جا جہنم کی آگ میں، تیرے کرموں کا پھل تجھے وہیں ملے گا. تو میرے بھائیوں، جیسے ہمیں روٹی کی بھوک لگتی ہے، پانی کی پیاس لگتی ہے، ایسے ہی اللہ کی طلب کی پیاس ہے ہمارے اندر جو ہم نے دبا رکھی ہے. اس کو جگاؤ، اس کو زندہ کرو ہیں، اور اللہ کی طلب کرو، اللہ کی کھوج کرو. اور اچھائی سے محبت کرنا، اچھائی کی کھوج کرنا، سچائی کی کھوج کرنا، یہ اللہ کی کھوج ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ دنیا کا برائی کا ماحول ہے. دنیا میں انسان بچہ پیدا ہوتے ہی اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے ہیں، اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے. جب انسان اللہ کی تلاش کرتا ہے، اچھائی سے محبت کرتا ہے، اس کا گیان حاصل کرتا ہے، اور سچے گیان کو صرف خالی سن لینے سے بھی جو ہے انسان اتنا ہوش میں نہیں آتا. بات کو سمجھیں، میں یہ باتیں کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن خالی سن لیا آپ نے، اس سے فائدہ تو خیر ہوگا، لیکن اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا فائدہ کس چیز سے ہوگا. آپ نے اللہ کا علم سنا، وہ اچھائی ہے، سچائی ہے. اچھائی کے اندر سکون رکھا ہے، اللہ نے ہمارے اندر چپک رکھی ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ اچھائی کی طلب میں اچھائی کو لکھو. ڈائری رکھو، پینسل رکھو، اسے لکھو. اب آپ پہلے سننے میں آپ نے دماغ لگایا، پھر لکھنے میں دماغ لگایا، پھر لکھ کے اسے لوگوں میں بیان کرو، لوگوں کو بتاؤ، خود اچھائی پہ چلو، اوروں کو بھی بتاؤ. اب آپ نے پہلے سنا، پھر لکھا، سننے میں دماغ لگایا، پھر لکھنے میں دماغ لگایا، اللہ کی دی ہوئی عقل اللہ کے لیے لگائی، اللہ کے لیے کوشش کی. اور جس نے اللہ کے لیے کوشش کی، اسی کی کوشش موت کے بعد کام آئے گی. اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی کسی بھی کام میں کوشش کی، وہ موت کے بعد کام نہیں آئے گی، یاد رکھنا. تو اب آپ نے اللہ کی دی ہوئی عقل، پہلے اللہ کی بات سنی، سننے میں لگائی ہیں، پھر لکھنے میں لگائی. آپ نے اپنا دھیان اللہ کی بات سننے میں لگایا، پھر لکھنے میں لگایا، تو کتنی سمجھ میں آئے گی بات؟ پھر ذرا سوچو، پہلے سنا،
پہلی بار سننے میں صحیح سمجھ میں نہ آیا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ لکھا ہے آپ نے، اب جہاں سے لکھ رہے ہیں اگر وہ بات پہلی بار سمجھ میں نہ آئی تو پھر دوبارہ سنیں گے اسے، تب سمجھ کے لکھیں گے اسے، تو اور دماغ میں صحیح سمجھ میں آ گئی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں دنیا میں سچائی کے ہوش میں آنا ہے ہمیں، اور سچائی کے ہوش میں اسی طرح سے آتے ہیں، ورنہ تو انسان یہاں دنیا میں دیکھ کر بھی اندھا ہے، دوسرے کی موت کو دیکھ رہا ہے، اپنی موت سے بے ہوش ہے، اپنی موت سے اندھا ہے۔ اوپری ہوش میں جانتا ہے مرنا ہے، لیکن اندر کے ہوش سے اندھا ہے، پھر بھی دنیا میں ایسے جی رہا ہے ایسے کبھی موت نہ آئے گی۔ یہاں انسان خدا کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ جیسا وہ مالک ہے ویسے ہی اس نے اپنی قدرت سے یہ دنیا بنائی ہے۔ یہاں انسان دیکھ کر بھی اندھے ہیں، تو اب انسان پہلے جو ہے سنے گا، پھر اسے لکھے گا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور پھر لکھنے کے بعد اس کے کتنی سمجھ میں آئے گی بات؟ پھر لکھنے کے بعد اس کو پھر اوروں کو بتائے گا تو پھر اور سمجھ میں آئے گی، تو پھر کیسے نہ انسان ہوش میں آئے گا۔ انسان اسلام دھرم سچا دھرم ہے، بشرطے کہ انسان اس کو سمجھ لے، اندر کے ہوش میں صحیح طرح سے سمجھ لے گا تو ایمان مل جائے گا، اور غور و فکر کرے گا تو ایمان نصیب ہوگا۔ یاد رکھیں، جو ایمان لے کے مرا وہ کامیاب، جو ایمان سے رہ گیا برباد۔ تو آج سے ہی ایک ڈائری ایک پینسل رکھو اپنی جیب میں 24 گھنٹے، جو بھی اچھی بات ملے اسے لکھ لو، اور لکھ کے اسے پھیلاؤ، اللہ کا علم لگاتار حاصل کرتے رہو۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے چینل سے لگاتار جڑے رہو، ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کے روشنی میں آئیں۔ اور بھئی یاد رکھیں، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب کو پریکشا لینے کے لیے بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی سچا راستہ نہیں دکھاتا، ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ یہ اندر سے دل کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، جو دل سے ہدایت مانگے گا، اللہ کا سچا راستہ اس سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ اسی کو دکھائے گا اور اسی کو ملے گا، ہدایت جو ہے اسی کو ملے گی۔ اب دیکھو نا دنیا میں کتنے سارے دھرم ہیں، فرقے ہیں، دھرم ہیں، جو جس راستے پہ چل رہا ہے وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے، اور سچائی جاننے کو تیاری نہیں ہے۔ جو جس رنگ میں رنگا ہوا ہے وہ سوچ رہا ہے مجھ سے بڑھیا کوئی نہ ہے، سچائی کو سمجھنے کو تیاری نہیں ہے۔ جو سمجھے گا، غور و فکر کرے گا، اللہ کی دی ہوئی عقل سے سچائی کو سمجھے گا اور جھوٹ کو سمجھے گا، اللہ کی کھوج کرے گا، محنت کرے گا، علم حاصل کرے گا، اللہ اس کو پھر راستہ دکھائے گا۔ جو اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھائے گا، اللہ اسے اپنی راہ ضرور دکھاتا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سچا راستہ دکھا دیتا ہے، یہی لوگ پھر کامیاب ہوں گے، چھٹ جائیں گے موت کے بعد۔ جنہوں نے کھوج کری تھی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمِينَ، جنہوں نے اللہ کے لیے کوشش کری، کھوج کری، محنت کری، اللہ کو راضی کر کے مرے، سچے تھے، اچھے تھے، دنیا چاہے انہیں برا کہتی رہی، مگر مالک چھانٹ دے گا، سچوں کو الگ اور بروں کو الگ، جھوٹوں کو الگ۔ اچھوں کو پھر جنت میں داخل کرے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور بروں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اور یاد رکھیں، ہم دیکھ رہے ہیں عام طور پر مسلمانوں میں قرآن کو بنا سمجھے پڑھتے ہیں، نماز بنا سمجھے پڑھتے ہیں، یہ ہدایت کی نشانی نہیں ہے بھائی، یاد رکھیں۔ دنیا کے کام ہوش و حواس میں سمجھے کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ لاپرواہی کرتے ہیں، جس نے سب کچھ دے رکھا ہے۔ انسان کو اللہ کا علم اپنی بھاشا میں سمجھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، کیونکہ سارے انسانوں کا مالک ایک ہے۔ اس نے انسانوں کو الگ الگ زبانیں، انسانوں کی الگ الگ زبانیں بنائی ہیں، کیوں؟ تاکہ اپنے آپ سے بندوں کو جوڑنے کے لیے، اپنے آپ سے بندوں کو جوڑنے کے لیے۔ تو اسلام دھرم عربی بھاشا میں ہے، اپنی بھاشا میں اسے سمجھو، اس کا علم حاصل کرو، جو جس بھاشا کا بھی ہے اس بھاشا میں اسلام کو سمجھو۔ الحمدللہ لگ بھگ سبھی زبانوں میں قرآن ٹرانسلیشن ہے، قرآن کا ارتھ ہے عربی سے ہندی میں، عربی سے اس زبان میں، تو جس زبان کا بھی انسان ہے اس زبان میں قرآن کو سمجھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو سمجھے، اسے پڑھے، اس پہ غور کرے، دھیان لگائے۔ جیون ہر روز موت کی طرف جا رہا ہے، تو میرے بھائیوں، ہم اللہ کی کھوج کریں، یا اللہ کے پیغام اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک
ہمارے ذریعے سے ہم مطلب جو ہے ہمارے پاس پہنچائے اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے۔ میں سب سے کہتا ہوں جو بھی اللہ کا پیغام لے کے آئے اسے ایکسیپٹ کرو، اسے قبول کرو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پوچھے گا مرنے کے بعد کہ تیرے پاس میرا حق پیغام، میرا سچا پیغام آیا تھا، میری سچی خبر آئی تھی، میں نے تجھے بلایا تھا، ہیں تو نے اسے قبول نہ کیا، ہیں تو نے اسے قبول نہ کیا، اب میں تجھے قبول نہیں کرتا، جا جہنم میں میری لعنت کی جگہ پر، ہیں لعنت کی جگہ پر۔ دنیا میں تجھے میں نے بلایا تھا سچائی کا پیغام بھیج کر، تو میرے بلاوے پہ نہ آیا۔ جب انسان جہنم میں چیخے گا، اللہ کو بلائے گا، تو اللہ فرمائے گا تو میرے بلانے پہ نہیں آیا تو آج میں بھی تیرے بلانے پہ نہیں آؤں گا۔ تو میرے بھائیوں کیا حال بنے گا؟ جو اللہ سے ڈر جائیں وہی اللہ کی راہ کو پاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں انسان آ کر کے بھٹک جاتا ہے، یہ دنیا انسان کو اپنے اندر گم کر لیتی ہے، اللہ سے بھٹکا دیتی ہے، موت کی سچائی سے اندھا کر دیتی ہے کہ انسان تجھے واپس بھی لوٹنا ہے اللہ کی طرف مرنے کے بعد۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھانٹا ہے، اس امت کو چھانٹا ہے، اور ہمیں یہ کام دیا ہے کہ ہم دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے، اسلام دھرم کا گیان حاصل کرے اور اسے ہر انسان تک پہنچائے، ہر غیر مسلمان بھائی تک پہنچائے۔ تو میرا کام ہے کہ تمہارے مالک کی تمہیں یاد دلا دینا۔ میں نے آج بھی ایک غیر مسلمان بھائی سے کہا، تھوڑی دیر بات کری، پھر میں نے لاسٹ میں یہ کہا کہ بھائی میرا کام یہی ہے کہ تمہارا ہمارا مالک ایک ہے، ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، اس نے ہمارے جیون کی شروعات کرائی ہے، وہی اسے ختم کرائے گا، لہٰذا ایک ہمارا مالک ہے جسے راضی کرنے کے لیے جیون ملا ہے۔ تو میرا کام تھا کہ آپ کو مالک کی یاد دلاؤں، ہیں؟ اب آپ نے کتنے دھیان سے سنی میری باتیں، آپ کتنا غور کریں گے؟ پھر میں نے بتایا اپنا چینل کہ ہمارا چینل دیکھیں کہ بھئی آپ دیکھیں نہ دیکھیں گے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میرا کام تھا آپ کو مالک کی یاد دلانا، میں نے آپ کو یاد دلا دی، کیونکہ بھائی میں بھی کبھی بھٹکا ہوا دنیا کے اندر تھا، دنیا میں گم تھا، اللہ کے نیک بندے مجھ تک بھی پہنچے، انہوں نے مجھے یاد دلائی اللہ کی، تو میں نے اللہ کے لیے پھر کوشش کی، محنت کی، ہیں؟ تو انشاءاللہ میں بھی پھر لوگوں کو جگانے والا بن گیا۔ دیکھو یہ سارا جہان فانی ہے، سارا جہان جتنے بھی انسان دھرتی پہ گھوم رہے ہیں، چاہے کوئی بادشاہ ہو، فقیر ہو، غریب ہو، امیر ہو، طاقتور ہو، منتری ہو، جج ہو، کلکٹر ہو، کوئی بھی ہو، سب گندے پانی قطرے سے بنے انسان ہیں، ان سب کو مرنا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، اللہ کا حکم ہے، سنسار کے سچے مالک کا حکم ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو مرنا ہے۔ سارا جہان فانی ہے، مرنے مٹنے والا، اللہ لا فانی ہے، کبھی نہ مٹنے والا ہیں۔ ہاں، اللہ موت سے پوتر ہے، اس لیے انسان اللہ کو راضی کرے یا نہ کرے، مرنا سب کو ہے۔ انسان اچھے کرم کرے یا نہ کرے، مرنا سب کو ہے۔ اگر ایمان لے کے مرا، سچائی پر چل کر، سچائی کے ہوش میں آ کر، یہاں دنیا سے مر کے جانے سے پہلے، جانے کے ہوش میں آ گیا پہلے ہی، یہاں سے جانے سے پہلے، مر کے جانے سے پہلے جانے کے جو ہوش میں آ گیا، سچائی کے دوارا ایمان اس نے بنا لیا، محنت کر لی، ایمان لے کے مرا تو کامیاب ہے ہمیشہ کے لیے۔ اور اگر ایمان سے رہ گیا، جھوٹ پہ چل کے مرا، اندھیرے میں ڈوب کے مرا دنیا سے، ہیں؟ فساد پھیلا کے مرا دھرتی پہ، ادھرم پہ چل کے مرا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے، کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اب ایمان کی لوگ یہاں قدر نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ ایمان دکھتا تو ہے نہیں، اندر کی حالت کا نام ہے ایمان، بس یہ ہے کہ کرموں سے دکھتا ہے۔ اب اچھے کرم دنیا میں زیادہ تر لوگ کہاں پسند کرتے ہیں؟ دنیا میں زیادہ تر لوگ برائی پہ چل رہے ہیں، وہ اچھائی پہ چلتا ہے اسے لوگ بیوقوف کہتے ہیں۔ اسی لیے یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، سچے اور اچھے انسان کے لیے، ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے، ہیں؟ ہاں، اس برائی کے ماحول میں رہنا، سچائی پہ چلنا، سچائی کو پھیلانا، یہ بڑا کٹھن کام ہے۔ جو اللہ سے رو رو کے مانگے گا، اللہ تعالیٰ اسی کو ایمان دے گا۔ تو یاد رکھیں، ایمان دکھنے والی چیز نہیں ہے،
جیسے اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، سچائی میں حقیقت میں اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، سنسار کے سچے مالک کو اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جب اللہ ایمان دیتا ہے تو ایمان دکھتا نہیں ہے، انسان محسوس کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر دیتا ہے، اس کا دھیان سچائی پہ لگوا دیتا ہے، اس کی نگاہیں سچائی پہ لگوا دیتا ہے، اس کائنات کی حقیقت پہ لگوا دیتا ہے کہ یہ جیون دھوکا ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ موت کا گھر ہے، یہ خطروں کا گھر ہے، یہ بیماریوں کا گھر ہے، یہ پریشانیوں کا گھر ہے، یہ گندگی کا گھر ہے، یہ بدبو کا گھر ہے۔ ہر گھر میں لیٹرنگ ہیں، گٹر بنے ہوئے ہیں، گلیوں میں بدبو آ رہی ہے، گندی یہ گھر ہے، بدبو کا گھر ہے۔ تو اس لیے سچائی اس کے سامنے کھل کے جاتی ہے اور ایمان اسے اندر سے پھر وہ انسان محسوس کرتا ہے۔ ہاں، اب جس نے اللہ کے لیے محنت کری ہے اللہ اس کو ایمان دے گا۔ اب جس کو ایمان دے گا وہی ایمان کے ذائقے کا مزہ چکھے گا۔ کسی اور کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی بھائی، یہ بھی سمجھ لینا، ہم اور کوئی سمجھ نہیں سکتا، بندہ جانے اللہ جانے۔ ہاں، جو محنت کرے گا، دیکھیں نا، اگر میں مٹھائی کھاؤں گا تو ذائقہ میرے منہ میں آئے گا، اگر آپ کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو ذائقہ آپ کے منہ میں نہیں آئے گا۔ مٹھائی اگر میں کھاؤں گا تو ذائقہ میرے ہی منہ میں آئے گا، آپ کے میرے پاس کھڑے ہونے سے، مٹھائی نہ کھانے سے ذائقہ منہ میں آپ کے نہیں آئے گا۔ اسٹیشن پہ سے جو گاڑی میں بیٹھے گا، اسٹیشن پہ سے گاڑی میں جو بیٹھے گا، جائے گا، محنت کرے گا، بیٹھے گا، جائے گا، وہی منزل پہ پہنچے گا۔ کلکتہ پہنچنا ہو یا دلی پہنچنا ہو تو جو بیٹھ کے جائے گا وہ دلی پہنچے گا، اور جو خالی دیکھنے والا ہے، کھڑا کھڑا دیکھتا رہے گا، وہ تھوڑی پہنچ جائے گا کوئی۔ اسی طرح سے جو اللہ کے لیے محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ کا علم حاصل کرے گا، وہی ایمان کو پائے گا۔ اور خالی سننے والا سن کے چھوڑ دیا، ایسے ہی لاپرواہی کر رہا ہے، اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، وہ تھوڑی ایمان پا جائے گا بھائی۔ جو سچائی کی نیتی اپنائے گا، اللہ کے لیے کوشش کرے گا، پہل کرے گا، محنت کرے گا، سیریسلی ہو کر، غمگین ہو کر، اللہ کا محتاج بن کر اللہ کی بات سنے گا، سچائی کی نیتی اپنا کر اس کی طرف دوڑے گا، اللہ اسی کو ایمان دے گا۔ تو میرے بھائیوں، سیدھی راہ تو اللہ کی ہے، ٹیڑھی راہ شیطان کی ہے۔ انسان کے اندر سیدھی راہ کی اللہ کی بنائی ہوئی رچنا ہے۔ اگر سچائی اور اچھائی پر سیدھا انسان چلے گا تو اللہ کو پالے گا، ورنہ ٹیڑھی راہ پر چلے گا تو گمراہ ہو کر مر جائے گا۔ اب دیکھیے، ہم سب جیون کا سفر کر رہے ہیں، جیون کا سمے لے کے آئے ہیں۔ جب ہم دنیا میں پیدا ہوئے تو جیون کا سفر شروع ہوا تھا، اور اب یہ جیون کے 3 مرحلے ہیں: بچپنا، جوانی، بڑھاپا۔ سفر تو ہر انسان کر رہا ہے جیون کا۔ تینوں مرحلے میں سے اگر ایک بھی مرحلے میں اللہ کی طرف دھیان نہ لگا، دنیا بٹورنے میں ہی دھیان لگا رہا اور مر گیا ایسے ہی، تو یہ مرنے کے بعد تباہ ہو جائے گا۔ اگر تینوں مرحلے میں سے، تینوں وقت میں سے بچپن میں نہ لگا، چل جوانی میں لگے اللہ کی طرف دھیان کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، مجھ سے چاہتا کیا ہے، میں دنیا میں پہلے نہیں تھا، اچانک سے کیسے آ گیا، مجھے کس نے بھیج دیا، میری جان میرے قبضے میں نہیں ہے، میں تو دنیا میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہوں، لیکن کوئی ہے جو میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے موت دے کے اٹھا لے گا یہاں سے۔ کتنے اٹھ رہے ہیں روز میرے سامنے، کتنے مر گئے، کوئی میرا خواب خیال تھوڑی ہے، حقیقت ہے، کوئی کہانی نہیں ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا کتنے لوگ مر گئے۔ انسان غور کرے، بیٹھ کر کے سوچ وچار کرے، دھیان لگائے کہ میرے جیون کا مقصد کیا ہے۔ تو انسان سوچ و وچار کرے، غور کرے، اللہ کی طرف دھیان لگائے۔ اگر جوانی میں بھی خیال نہ آئے گا تو کم سے کم بڑھاپے میں تو خیال آئے۔ اللہ اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے کہ میرے بندے، اس سے پہلے کہ لوگ مرنے کے بعد اپنے کندھوں پہ تجھے میری طرف لے کے آئیں، تو پہلے ہی لوٹا میری طرف دھیان لگا لے۔ اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے، غور کر۔ یہ میں دن نکال دیتا ہوں کرم کرنے کے لیے، رات کر دیتا ہوں آرام کرنے کے لیے، رات کو تمہاری روحوں کو سمیٹ لیتا ہوں نیند میں، تمہارے ہوش کو بڑھا لیتا ہوں، ہاں۔ تو اسی طریقے سے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جو انسان سیدھی راہ پر چلے گا وہ اللہ کو پالے گا۔ جو ٹیڑھی راہ پر چلے گا، ٹیڑھی راہ یہ ہے کہ انسان برائی پہ چلے، تھوڑی بہت اچھائی کرے، یہ ٹیڑھی راہ ہے۔ برائی کو اپنائے،
دل سے اچھائی کو اچھا نہ سمجھے، برائی کو برا نہ سمجھے، ہیں؟ ہاں، مکسنگ بازی کرے۔ ٹیڑھی راہ یہ ہے کہ گاڑی ایک ہی وقت میں سیدھی طرف اور الٹی طرف چلائے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر انسان سب سفر کر رہے ہیں دنیا میں، ہم جیون کا سفر کر رہے ہیں، سیدھی راہ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر یہ ہے، ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کہ ہر وہ برائی چھوڑ دو، ہر وہ اچھائی اپناؤ جس کا نتیجہ، جس کا رزلٹ خیر کا نکلتا ہو، بھلائی کا نکلتا ہو، ہیں؟ اب ہم جا رہے ہیں گاڑی لے کے، اپنی سائیڈ میں ہم چلتے رہیں گے سیدھے تو ہم منزل پر آرام سے پہنچ جائیں گے، ہیں؟ اپنی سائیڈ میں چلتے رہیں گے سیدھے روشنی میں تو ہم منزل تک پہنچ جائیں گے آرام سے۔ اور اگر انسان گاڑی ٹیڑھی میڑھی چلائے گا، کبھی ادھر کو موڑ دی کبھی ادھر کو موڑ دی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، تو وہ ایکسیڈنٹ ہو کر رستے میں ہی پڑا رہ جائے گا، منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ ٹیڑھی راہ یہ ہے کہ گاڑی ایک ہی وقت میں سیدھی طرف اور الٹی طرف چلائے تو ایکسیڈنٹ تو ہونا ہی ہے۔ اگر اپنی سائیڈ میں سیدھا چلتا رہے گا، ہیں، تو صحیح سلامت منزل تک پہنچ جائے گا، ورنہ ٹیڑھی میڑھی چلانے سے، گاڑی ٹیڑھی میڑھی چلانے سے ایکسیڈنٹ ہو کر رستے میں پڑا رہ جائے گا، منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ یہی حساب ہے کہ جو انسان اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چلے گا، ہر طرح کی برائی کو چھوڑے گا، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر طرح کی اچھائی کو اپنائے گا، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ کی کھوج کرے گا، اللہ کے لیے محنت کرے گا، اللہ کے حکموں کے دوارا اپنی روح کو، اپنی آتما کو برائی سے پاک کر کے چلے گا، تو انشاءاللہ یہ سیدھی راہ سے اللہ کو پالے گا اور جنت میں چلا جائے گا اور جہنم سے بچ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھنا کہ سچا خدا، سچا ایشور، سنسار کا سچا مالک، ہمیں بنانے والا، وہ اندیکھا ہے، دکھنے والا نہیں ہے۔ جو دکھ رہا ہے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یاد رکھنا، وہ اندیکھا ہے۔ پتھر دکھتے ہیں، انسان دکھتے ہیں، دنیا میں ہر چیز دکھائی دے رہی ہے، جو دکھنے والی ہے وہ خدا نہیں ہے، اس کی پوجا کرنا بند کر دو، وہ شیطان کا راستہ ہے، دھوکہ ہے۔ اس راستے پر چل کے انسان مرنے کے بعد دھوکہ کھائے گا اور جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اس لیے جو خدا دکھتا نہیں ہے، اندیکھا ہے، وہ ہے خدا۔ اور سب سے بہترین پوجا اور بھکتی اس کی کہاں ہے؟ نماز کے اندر، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے۔ اور یہ سچا خدا اسی انسان کو راہ دکھاتا ہے جو اس کی تعریف پر راضی ہوتا ہے، اپنے آپ کو بے بس اور محتاج بنا کر اللہ کا ذکر سنتا ہے، اس کی کھوج کرتا ہے، ہیں، اس سے ڈرتا ہے، اللہ اسی کو راہ دکھاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا جو خود کو دوسروں سے اچھا سمجھے، جو خود کو دوسرے انسانوں سے اچھا سمجھتا ہو، اہنکار میں گھومتا ہو، گھمنڈ میں گھومتا ہو۔ اللہ ایسے انسان کو پسند کرتا ہے جو پوری دھرتی پر سارے انسانوں میں سب سے زیادہ بیکار اپنے آپ کو سمجھتا ہو اور سب کی عزت اور قدر کرتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کی کھوج کرتا ہو، ہیں، کسی کو تکلیف نہ دیتا ہو۔ اللہ ایسے انسان کو اپنی سچی راستہ دکھاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب قدرت ہے بھائی، ہیں۔ جیسے جیسے دنیا میں جیسے انسان پیدا ہو کر آتا ہے، جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، عمر اس کی بڑھتی جاتی ہے، ویسے ویسے ہی دنیا کا نشہ بری طرح اس کے دل دماغ پر چڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنی آنکھوں سے دوسروں کو اس دنیا میں روز مرتے ہوئے دیکھتا ہے، مگر اپنی موت سے بے ہوش رہتا ہے اور اس گمان میں جیتا ہے جیسے وہ دنیا میں ہمیشہ رہے گا، کبھی یہاں سے مر کے جائے گا ہی نہیں۔ یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے بھائی، انسان یہاں دیکھ کر بھی اندھا ہے۔ یہ نشہ تب ختم ہوگا جب انسان اللہ سے رو رو کر ایمان مانگے گا، دعا کرے گا، پرارتھنا کرے گا کہ یا اللہ مجھے سچائی کے ہوش میں لے آ۔ ایمان مانگے گا تو اللہ تعالیٰ سچائی کے ہوش میں اسے لے آئے گا، ایمان نصیب فرما دے گا۔ سچائی کے ہوش میں آنے کا نام ہی ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ لینے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، پریکشا لینے کے لیے یہ دنیا کا ہال بنایا، دنیا بنائی۔ اب انسان کے اندر اپنی رچنا بنائی، انسان کے اندر اپنی رچنا بنائی اور دنیا میں بھیج دیا کہ جا انسانیت پر میری رچنا پر چلے گا، اگر تو انسانیت پر میری رچنا پر چلے گا،
میری کھوج کرے گا تو تو مجھے پالے گا، تو تو میرے ہمیشہ کے انعام جنت کا حقدار ہوگا ہیں، اور اگر دنیا میں بھٹک کر مرے گا، میری طرف دھیان نہیں لگائے گا، تو جہنم کا حقدار ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ کائنات چلانے کا طریقہ سب سے اچھا ہے ٹیسٹ لینے کے لیے، کہ دن نکال دیتا ہے کرم کرنے کے لیے، سب سے کرم کراتا ہے ہیں، رات کر دیتا ہے آرام کرنے کے لیے، بڑے حساب سے کائنات چل رہی ہے، سب کی پریکشا ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جیون کا وقت برباد نہ کریں، ہمارا امتحان چل رہا ہے، جیون کا سمے پورا ہونے کی طرف جا رہا ہے، ہر لمحہ ہر گھڑی ہماری زندگی کو گھٹا رہا ہے جو سمے لے کے آئے ہیں ہم، اس لیے بھائی غور کریں اور محنت کریں، اور ہمارا چینل لگاتار دیکھتے رہیں، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔